موضوع الدرس في إثبات المعاد وأحوال السعداء والأشقياء سورة النازعات تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب وہ قیامت آئے گی، طامہ سے مراد یوم القیامت ہے، جو سب سے بڑی دہشت ناک چیز ہو. یوم یتذکر الانسان، پھر جس دن انسان اپنے سارے اعمال، جو کچھ اس نے دنیا میں کیا تھا، خیر شر، سب کو سوچے گا، یاد کرے گا، سامنے آئیں گے. وبرزت الجحیم، اور جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا ہر دیکھنے والے کے لیے. اور آگے اللہ نے دو شخصیتوں کے بارے میں بڑے اختصار سے مسئلہ بیان فرما دیا کہ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، پس جو شخص سرکشی کی، یعنی قوت نظریہ اس کی فاسد ہو گئی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اس نے دنیاوی زندگی کو آخرت سے مقدم سمجھا، ترجیح دی حیات دنیا کو آخرت پر، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بس جہنم جو ہے اس کا مقام ہے، ٹھکانہ ہے، مرجع ہے. اس کے مقابلے میں اما من خاف مقام ربہ، بس وہ شخص جو ڈر گیا پیشی والے دن سے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے روکا اپنے نفس کو خواہشات سے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پر جنت جو ہے اسی کا ماوا ہے، اسی کا ٹھکانہ ہے، اسی کا مرجع ہے. تو اب اس پہ ہم نے عرض کیا تھا میں نے کل کہ اما من خاف مقام ربہ، ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں کہ ایک دنیاوی نظام ہے نا، ایک اللہ کا نظام ہے.
دنیا کے نظام ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہیں پارلیمنٹ ہے، کہیں صدارت ہے، کہیں گورنر راج ہے. پھر انہوں نے معاملات کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف اپنے محکمے بنائے ہیں. صرف دیکھ لیں کہ جرائم کو روکنے کے لیے کتنے محکمے ہیں. کہیں پولیس ہے، پھر پولیس کے کئی ڈپارٹمنٹ ہیں. اس کے بعد رینجرز ہے، ضرورت پڑے تو پھر فوج بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جرائم کنٹرول نہیں ہوتے. تو اللہ کا نظام جو ہے وہ الگ ہے، وہ نظام ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے. اس نظام کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ پر بھی ایمان ہو، نبوت پر بھی ایمان ہو، اور قیامت پر بھی ایمان ہو. اور وہ ایمان ایسا پختہ ہو کہ اللہ پر ایسا ایمان ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے تو گویا خدا کو دیکھ رہا ہے. ایسا یقین کہ میں کأنک تراہ، گویا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہیں. جن کے اندر یہ یقین نہیں ہوتا ان کی نماز جو ہے وہ ٹکرے ہیں، بس اللہ اکبر اللہ اکبر، اور تو کچھ نہیں. وہ نماز تو نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے نا کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے. لیکن کیوں نہیں روک رہی؟ کہ نماز ہو تو روکے نا. یہ تو ایک سر سے بوجھ اتارنے والی بات ہے. یا منافقوں کی نماز ہے کہ جب سورج پیلا ہونے لگ گیا اللہ اکبر عصر کی نماز پڑھ لی، ادھر سورج نکلنے لگا اللہ اکبر فجر کی نماز پڑھ لی. اور اگر دوپہر کو سونے کی عادت ہے تو ظہر لیٹ کر دی. اگر سونے کی عادت نہیں ہے تو جلدی پڑھ لی. یہ تو اتارنے والی بات ہوئی نا. نماز کا تو معنی ہی یہ تھا نا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں نماز قائم کرو. سارے قرآن میں دیکھ لو ایک جگہ بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو. ہر جگہ یہی فرمایا نماز قائم کرو. اقیم الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، مقیمی الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، قم اللیل الا قلیلا. ہر جگہ اقامت کہ نماز قائم کرو. قائم کرنے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کہ نماز کے اللہ نے جو فرائض رکھے ہیں، جو واجبات ہیں، جو سنن ہیں، ان سب پر پورا پورا عمل کرے. کچھ نماز سے باہر ہیں، کچھ نماز کے اندر ہیں. نماز سے باہر کیا ہے کہ بندہ پاک ہو. اگر حالت جنابت میں ہے اور عورت حیض و نفاس میں ہے تو نماز نہیں ہوتی. پاک ہو اور پاک حدث اکبر سے بھی ہو اور حدث اصغر بھی سے ہو. یعنی صرف وضو ٹوٹ گیا، ری نکل، ہوا خارج ہوگی، پھر بھی وضو کرے گا. پاک ہو اور پھر لباس بھی پاک ہو. اگر کپڑا پلید ہے تو نماز نہیں ہوگی. بدن پاک ہو، لباس پاک ہو اور وہ جگہ بھی پاک ہو. اگر جگہ پلید ہے تب بھی نماز نہیں ہوگی. اور اس کے جو اندر ہے وہ یہ ہے کہ خالص اللہ کے لیے ہو. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین. خالص اللہ کے لیے ہو. اگر دل میں خیال آ گیا، ریا آ گیا، شہرت آ گئی کہ لوگ دیکھیں یہ بڑا نمازی ہے، تو دھیلے کا فائدہ بھی نہیں. یہ تو جی بڑا تہجد گزار ہے،
یہ تو جناب ماشاءاللہ نماز کا عاشق ہے، اور دل میں اگر یہ خیال ہے کہ لوگ یہ کہیں نماز کا تو اب جگہ کے پلید ہونے کے بارے میں بھی فقہا نے فرما دیا. ایک ہے پلید، کیا معنی؟ گندگی پڑی ہے نماز نہیں ہوگی. ایک پلید کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ زمین مغصوبہ ہے، کسی سے آپ نے زبردستی چھین کے مسجد بنا دی، تو وہاں بھی نماز نہیں ہوتی. اچھا، اسی طرح ہمارے ملکوں میں عام رواج ہے کہ موضعات میں زمین ہوتی ہے وہ، یعنی موضع میں زمین گورنمنٹ کی بچی پڑی ہے، ہر موضع میں، ہر تحصیل میں، ہر ضلع میں زمینیں ہوتی ہیں نا، کچھ گورنمنٹ کی ہیں، اور وہاں زبردستی قبضہ کر لیا بغیر اجازت کے مسجد بنا دی، نماز نہیں ہوتی. اگر آپ نے حرام کے پیسے سے مسجد بنائی ہے، رشوت کے پیسے سے، سود کے پیسے سے، انشورنس کے پیسے سے، بالکل نماز نہیں ہوتی. پیسہ ہی حرام کا لگا ہوا ہے. جب مال حرام اندر ہو تو دعا منظور نہیں ہوتی، تو نماز کیسے منظور ہوگی؟ حتیٰ کہ علماء جو ہیں، اللہ کے اولیاء جو ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ مسجد بنانے کے لیے جو چندہ کرتے ہو، اگر چندے کرنے میں مولوی صاحب ایسی توجہ دلائے کہ جناب یہ خدا کا گھر ہے اور یہ ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا، اور نیند ہوگے تو تم جہنم میں جاؤ گے، بھائی اتنا دے دو، اعلان کرے، اس نے 200 دیا، اس نے 1000، انہوں نے کہا اس طرح چندہ کرو، یہ بھی ڈاکہ ہے. ڈاکو بندوق رکھ کے دکھا دے، تم ویسے رلا کے لوگوں سے پیسے لے لیتے ہو، یہ بھی نہ جائے. چندے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ضرورت رکھ دو کہ بھائی ہم یہاں مسجد بنا رہے ہیں، جس کو اللہ توفیق دے ڈالتے بس. اب یہ تو نہیں نا کہ اس کو آپ جبر کر رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں، ہر وقت تانا دلا رہے ہیں. اور اسی سے آپ اندازہ فرما لیں کہ اللہ نے الحمدللہ آپ کو کعبہ شریف میں آنے کی توفیق عطا فرما دی ہے. اللہ قبول فرمائے کہ کعبہ بنا رہے تھے مشرکین مکہ، کافر بنا رہے تھے، مشرک، بتوں کے پجاری، لات عزا کے ماننے والے. لیکن انہوں نے بھی ایک فیصلہ کیا تھا کہ بھئی سارے سردار بیٹھ جاؤ، کعبے میں پیسہ وہ لگانا ہے جو حلال ہو، حرام کا پیسہ نہ ہو، زنا کا پیسہ نہ ہو، ڈاکے کا پیسہ نہ ہو، خالص حلال پیسے لے آؤ. اچھا، اب جب خالص حلال پیسے سے بنانا شروع کیا، پیسہ ختم ہو گیا. اب انہوں نے کہا بھی پیسہ تو نہیں کیا، انہوں نے کہا جی کعبہ چھوٹا کر دو لیکن حرام کا پیسہ نہ ڈالو خدا کے گھر میں. اس لیے یہ حتیم باہر رہ گئی نا. یہ 7 ہاتھ جو ہیں یہ کعبے کے اندر کا حصہ ہے. 7 ادروین 7 ہاتھ، انہوں نے کہا چھوڑ دو، کعبہ مختصر کر دو لیکن حرام نہ لگاؤ. اب خود اندازہ کر لیں کہ ابو جہل تو خدا کے گھر پہ حرام نہیں لگاتا اور کلمے پڑھنے والا. اچھا، ہمارے ہاں ایک اور بھی رواج ہے. میں نے چھوٹا تھا، میں اس وقت میں دیکھا، میرے بھی وہ دوست تھے، اللہ پتہ نہیں اب زندہ ہے یا مر گئے، اور ڈپٹی کمشنر تھے. اس نے ایک فیصلہ کیا کہ بھائی کیونکہ ڈی سی آفس کے نزدیک کوئی مسجد نہیں ہے، مسجدیں دور ہیں، تو جو نماز پڑھنے والے ہیں ان بیچاروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. کہیں 2 آدمی کھڑے ہیں کمرے میں، کہیں 3 آدمی کھڑے ہیں، کہیں 4 کھڑے ہیں. جو نہیں پڑھتے وہ تو منحوس ہیں ہی ہیں نا. اس نے فیصلہ کیا اور میٹنگ کی، اور میٹنگ کے بعد ایک اصول بنا لیا کہ جی جو آدمی جس کام کے لیے بھی آ رہا ہے نا، 10 روپے کی مسجد کی چندے کی پرچی کٹاؤ.
اب ڈی سی آفس میں تو روز تو آپ کو پتا ہے ہزاروں آدمی آتے ہیں، ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی کام تو ہوتا ہے۔ اچھا پھر باقاعدہ رسید ہے چندہ بنائے مسجد، اور جی پرچی دو درخواست کے ساتھ لگے گی تو صاحب دستخط کریں گے۔ میں گیا، مجھے بھی اس نے بڑا خوش ہو کے دکھایا کہ جی ہمارا اتنا فنڈ ہو گیا ہے اور ہم نے مسجد کی بنیادیں ڈال دی ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ بڑی خوبصورت مسجد بنے اور سینٹرلی ایئر کنڈیشن مسجد ہو۔ میں نے کہا ڈی سی صاحب یہ کوشش نہ کرو، ایسی مسجد میں تو نماز ہی نہ جائز ہے۔ کہا جی کیوں؟ میں نے کہا یہ تو زبردستی پیسے لے رہے، کوئی چندہ ایسے ہوتا ہے کہ کام کرانا ہے تو 10 روپے کی پرچی کٹاؤ، یہ تو ظلم ہے، آپ تو جبر کر رہے ہیں۔ ایک آدمی ہے اس کے گھر میں روٹی نہیں، آپ کہتے ہیں 10 روپے کی پرچی کٹواؤ، یہ تو حرام ہے، یہ کون سا نیکی کا کام کر رہے ہو تم؟ اس نے کہا جی اب کیا کریں؟ میں نے کہا اب یہ کرو کہ جتنا چندہ ہو چکا، ریکارڈ تو ہے نا، پرچیاں ہیں نا باقاعدہ، اتنے پیسے تو ویسے خیرات کر دو، غریبوں کو دے دو، کوئی ثواب کی نیت نہ کرو، اور اس مسجد پہ نہ لگاؤ، اللہ کوئی بندہ بھیجے گا جو بنا دے گا، تم نہ کہو اس کو۔ تو اللہ کے گھر بن جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے کہ ابتدا کر دو، باقی خدا کا گھر خدا خود بناتے ہیں۔ تو اب یاد رکھیں کہ اگر جگہ پلید ہے یا حرام کے پیسے سے ہے یا ارض مغصوبہ ہے، اس میں بھی نماز نہیں ہوتی۔ نماز میں اخلاص نہ ہو نماز نہیں ہوتی۔ نماز میں قیام ہے، اگر کھڑا نہ ہو ویسے بیٹھے بیٹھے نماز پڑھے تب بھی نماز ہے۔ ہاں یہ کہ مجبور ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ بیٹھ کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے، لیٹ کے بھی پڑھ سکتا ہے، اشارے سے بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن آمدن اگر نہ کھڑا ہو نماز نہیں ہوگی، اگر توجہ الی القبلہ نہ ہو نماز نہیں ہوگی، اگر نماز میں سورت فاتحہ اور قرآن کی کوئی سورت تلاوت نہیں کرے گا تب بھی نماز نہیں ہوگی۔ تو ان چیزوں کا خیال ہی نہ ہو تو پھر کیسی نماز؟ اور ان سب کے ساتھ یہ ہے کہ نماز میں خشوع ہو۔ والذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر چیز کے فرائض ہیں۔ تو اب یہ ہے نا کہ اللہ سے ڈرنا، تو اللہ کا نظام کیا ہے؟ نظام یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی الوہیت پر ایمان لاؤ۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے آمنت باللہ، اور وہ ایمان ایسا ہو کہ الہ بھی وہی ہے، مشکل کشا بھی وہی ہے، نفع نقصان دینے والی ذات بھی اسی کی ہے، اور ہمارے ہر عمل کو وہ دیکھتا ہے، جانتا ہے، دیکھ رہا ہے۔ میں اگر اندھیرے میں ہوں وہ دیکھ رہا ہے، اگر سلیمان علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بند ہیں وہ دیکھ رہا ہے، ایک بچہ ماں کے رحم کے 3 اندھیریوں میں ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ جب یہ یقین کامل ہوگا تو ایمان بنے گا، اور پھر عبادت ہی اسی کی ہو۔ ایاک نعبد، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اگر ساتھ کسی اور کی بھی کر دی تو شرک ہو گیا۔ اور دوسرا ایمان ہو اللہ کے انبیاء اور رسولوں پر کہ جتنے پیغمبر جتنے رسول آئے سب برحق ہیں، اور سب سے افضل سب سے اکمل نبوت جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ کی۔
حضور پر ایمان کا کیا معنی ہے؟ یعنی ایمان ہو لیکن کہنا نہ مانو. حضور پر ایمان ہے، جان قربان ہے، لیکن حضور کی سیرت و صورت اختیار نہ کرو. اللہ کے نبی پر بھی بالکل اللہ کے نبی کا تو نام لے کے ہم چوم لیتے ہیں جناب. نام تو چوم لو، لیکن حضور پاک نے جو نماز فرمائی، روزہ فرمایا، اوامر ہے، نواہی ہے، منکرات ہے، وہ تو آپ کو اس کو پتہ ہی نہیں. اور تیسری چیز کیا ہے؟ قیامت. یہ اللہ کا نظام سمجھ لو، ایک دفعہ دماغ میں بٹھا دو کہ جب قیامت میں یقین ہو کہ ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد فوراً سوال جواب ہونا ہے، مرنے کے بعد یا تو ہماری اللہ کی رحمت ہو گئی تو قبریں باغ جنت ہیں یا جہنم کا گڑھا ہے، اور پھر ہم نے قیامت میں اٹھنا ہے، اللہ کی دربار میں پیش ہونا ہے، اور ہمارا ہر عمل جو ہے وہ چٹھا جو ہے وہ کشف جو ہے وہ چارج شیٹ جو ہے وہ ہم نے دیکھنی ہے، پڑھنی ہے، پھر اعمال کا میزان ہونا ہے. یہ سارا یقین ہو جائے، وہ گناہ کیسے کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں پولیس رکھنے کی ضرورت نہیں، بس قیامت میں یقین کرا دو، یقین کامل کرا دو. ایک دفعہ میں نے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ ایک دینی اجتماع ہوا کسی یورپین ممالک میں. وہاں تقریباً یعنی 80,000 آدمی اکٹھا ہوا. یورپ میں 80,000 اکٹھا ہو جائے تو ایسے جیسے تمہارے ملک میں 8 لاکھ ہو، کیونکہ یہاں تو ہر کوئی کلمے پڑھنے والا ہے، پھر پورے محلے کے محلے مسلم. وہاں تو کوئی گھر کدھر ہے، کوئی کدھر ہے. اور 3 دن کا اجتماع تھا، 3 دن وہاں جناب سارا 80,000 بندہ رہا. تو ان کی گورنمنٹ حیران ہو گئی کہ بھئی نہ انہوں نے ہم سے کوئی چیز مانگی ہے، نہ ٹریفک کا انتظام، نہ کھانا پینا، ہر چیز ان کے پاس وقت پہ آ رہی ہے، عبادت ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، تعلیم ہو رہی ہے، تبلیغ ہو رہی ہے، دعوت دی جا رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، ذکر اذکار ہو رہے ہیں. اور 3 دن کے اندر کسی نے کسی کو تھپڑ ہی نہیں مارا. تو یہاں کون سی پولیس تھی؟ اب دیکھو نا اللہ کی رحمت سے کتنا لوگ عمرے پہ آئے ہوئے ہیں. یعنی اس وقت تک تقریباً 13 لاکھ ویزا لگ چکا ہے، اور ہر مہینے میں مزید 4 لاکھ آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے. رمضان المبارک میں یعنی 27 یا 29 کی راتیں جو ہیں تقریباً 30 لاکھ کا اجتماع ہو جاتا ہے. اب 30 لاکھ جہاں جمع ہو، نہ ڈاکہ ہو، نہ چوری ہو، نہ اغوا ہو، نہ کوئی کسی کو تھپڑ مارے، یہ کون سی پولیس روک رہی ہے؟ آپ ساری دنیا کی اسلامی ممالک کے مدارس میں نظر ڈال لیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، جو دین کے مدرسے ہیں اس میں کبھی کسی نے گولی نہیں چلائی. انہوں نے کبھی اپنے استاد پہ فائر نہیں کیا، انہوں نے کسی کی جیب نہیں کاٹی، انہوں نے کسی کے گھر میں نقب نہیں لگائی، انہوں نے کسی غیر محرم عورت پہ نظر نہیں ڈالی. اگر اتفاق سے کوئی بی بی آ گئی تو آنکھیں جھکا دی. وجہ کیا ہے؟ ان پہ کون سا پہرا ہے؟ بلکہ اس کی مثال بعض بزرگوں نے یہ دی ہے کہ دیکھیں ایک آدمی ہے رات کو تہجد کے لیے اٹھتا ہے، ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، بستر بڑا خوبصورت ہے، خوشبوؤں میں بسا ہوا ہے، جوان بیوی ساتھ سوئی ہوئی ہے، چپ کر کے اٹھتا ہے، دوسرے کمرے میں جا کے آرام سے وضو کر کے اندھیرے میں کھڑے ہو کے اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھ کے اپنے مولا کے سامنے کھڑا ہے. اس کو کس پولیس والے نے جگایا ہے؟ اور ایک آدمی حرم کے باہر کھڑا ہے،
اذان سن رہا ہے، تکبیر سن رہا ہے، امام کی قرات سن رہا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کو کس پولیس والے نے روکا ہے؟ مانا یہ ہے کہ جس کا اللہ پہ، نبی پہ اور آخرت پہ ایمان تھا، وہ رات کو جاگ رہا ہے کہ میں نے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، کیا ہوگا؟ وہ نماز میں بھی کھڑا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، پھر بھی کانپ رہا ہے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، اللہ نے فرمایا میرے مومن بندے تو وہ ہے میرے حکم کی تعمیل بھی کرتے ہیں اور پھر ڈر بھی رہے۔ سیدنا ابراہیم اور اسماعیل نے اللہ کا کعبہ بنایا ہے، خدا کا کعبہ بنایا، بیٹے کو چھوڑا، بیوی کو چھوڑا، اتنی قربانی کے بعد بھی رو رہے ہیں، ربنا تقبل منا، یا اللہ ہماری محنت قبول فرما۔ ایک وہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا، خدا کو نہیں مانتا، دین کو نہیں مانتا، حلال حرام نہیں جانتا، لیکن یہ جانتا بھی ہے، مانتا بھی ہے، پڑھتا بھی ہے، پھر بھی رو رہا ہے کہ اللہ عالم۔ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، تو یاد رکھیں کہ جن کے دل میں خوف ہے کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اور اللہ فرماتے ہیں لقد جئتم فرادا کما خلقناکم اول مرہ، جب قیامت میں کھڑے ہوں گے قبروں سے تو اللہ فرمائیں گے اچھا اب اکیلے آئے ہو، کہاں گئے تیرے دوست؟ وہ کہاں گئے تیرے وڈیرے، تیرے سہارے، تیری مدد کرنے والے کدھر ہیں؟ وہ کہاں ہے تیرا مال، تیری دولت، تیری طاقت؟ اب اکیلے آئے ہو، اکیلے کھڑے ہو۔ اسی لیے بعض روایات میں آتا ہے کہ جب قبر سے اٹھیں گے تو فاتن اراتن، یعنی ان کے کپڑے بھی سر پہ نہیں ہوں گے، پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہوگا، کچھ نہیں۔ تو جس کے دل میں والے من خاف مقام ربی ہی، اپنے رب کی پیشی سے جو شخص ڈر گیا، اچھا علامت کیا ہے ڈر گیا؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یاد رکھو قرآن کی خود تفسیر کرتا ہے۔ ڈر کے معنی یہ ہے کہ ڈر گیا، یہ نہیں کیا اللہ ہم بڑا ڈرتے ہیں، یا اللہ ہم بڑا ڈرتے ہیں، لیکن نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، داڑھی منڈاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، یتیموں کے مال ہضم کیے ہوئے ہیں، بڑا ڈرتے ہیں اللہ، یعنی اللہ سے بھی ڈرامہ کر رہے ہو اور اللہ کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہو، خادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہو۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، ہوا کہتے ہیں خواہشات، کہ نفس کی خواہش ہے کہ بھائی آج چلتے ہیں ذرا ہلا گلا، میلہ ٹھیلا، مجرا شجرا، لیکن ایمان کہتا ہے یہ چیزیں حرام ہیں، اس کے قریب نہ جاؤ۔ اپنے نفس کی خواہشات، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں رات کو اٹھوں تو صبح لاکھ پتی کروڑ پتی بن جاؤں، لیکن حرام کے ذریعے سے، لیکن وہ کہتے ہیں ہرگز نہیں۔ یہ وَنَهَى النَّفْسَ، اپنے نفس کو کچلنے والا۔ اور یاد رکھو کہ نفس جو ہے وہ 3 قسم پہ ہوتی ہیں، جن کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، یہ نفس امارہ ہے جو ہر وقت برائی کی طرف مائل ہے۔ اس لیے دیکھ لیں کہ یوسف علیہ السلام کا بھی نفس ہے اور امرات العزیز کا بھی نفس ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا
اس نے ارادہ کیا اور اس نے بھی ارادہ کیا، لیکن دونوں کے ارادے میں فرق ہے۔ اس کا نفس حرام کرنا چاہتا ہے اور حضرت یوسف کا نفس بھاگنا چاہتا ہے۔ یہ نہیں کہ دونوں کا ارادہ ایک جیسا تھا، نہیں نہیں نہیں، اللہ کا نبی ہو تو پہلے کہہ چکے ہیں معاذ اللہ، اللہ اکبر۔ یہ بڑا دکھ لگتا ہے لوگوں کو جو کہتے ہیں جی کہ بی بی نے بھی ارادہ کیا اور حضرت یوسف نے بھی ارادہ کیا اور یوسف علیہ السلام کو باپ کی شکل نظر آئی، یعقوب علیہ السلام نے انگلی سے اشارہ کیا، یعنی یوسف کو خدا کا ڈر نہیں ہے، باپ کی شکل نظر آ گئی۔ اور بیان شریف وہ تو پہلے کہہ چکے ہیں معاذ اللہ، انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون۔ اس لیے درمیان میں واہ ہے عاطفہ جو معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان میں تغیر کر رہی ہے۔ اس نے بھی ارادہ کیا، اس نے بھی ارادہ کیا، اس کا ارادہ دروازے بند کرنے میں ہے، اس کا ارادہ دروازے توڑ کے نکل جانے میں۔ دونوں کے ارادے میں فرق ہے نا، وہ دروازے بند کر رہی ہے اور یوسف بھاگ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ یوسف علیہ السلام بھی تھوڑے سے مائل، نا نبی پاک ہوتے ہیں، انبیاء پاک ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن کہتے ہیں کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین۔ اللہ نے فرمایا ہم نے پھیرا برائی کو اور فحشاء کو۔ کیا مانا؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے یوسف کو برائی سے پھیرا، فرمایا نہ برائی کو ہم نے پھیر دیا، یعنی برائی آ رہی تھی اس کو ہم نے پھیرا، یوسف تو نہیں جا رہا تھا۔ اگر یوسف ارادہ کرتا اللہ فرماتے ہم نے یوسف کو پھیر دیا۔ جیسے بی بی ام موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئی، ڈر گئی، کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، ہم نے سینہ دل اس کا مضبوط کر دیا، پھر اس کو ڈرنے نہیں دیا۔ تو یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے یوسف کو مضبوط کر دیا، یوسف کو پھرنے نہیں دیا، نہیں فرمایا نہ وہ سوء اور فحشاء آ رہا تھا لیکن ہم نے اس کو موڑ دیا، یوسف کی طرف آنے ہی نہیں دیا۔ کیوں؟ انہ من عبادنا، اللہ فرماتے وہ تو میرے چنے ہوئے بندوں میں ہے، میں نے جن کو چن لیا ہے۔ تو اللہ چن لے پھر بھی وہ برائی کا ارادہ کرتے ہیں۔ عصمت انبیاء کے جو منکر ہیں نا، اللہ بچائے اللہ بچائے اللہ بچائے۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اللہ تو نبی کے جوتے میں بھی اگر کوئی گندگی لگ جائے اس کو نہیں رہنے دیتے ہیں، تو گناہ کی طرف کیسے جانے دیں گے؟ حضور نماز پڑھا رہے ہیں، جوتا اتار دیا، صحابہ نے پوچھا کیوں اتار؟ فرمایا جاءنی جبریل آنفا، جبریل نے مجھے نماز میں بتلایا کہ آپ کے جوتے مبارک میں کچھ لگا ہوا ہے، جوتا اتار دو۔ اللہ تو نبی کے جوتے میں بھی گندگی برداشت نہیں کر سکتا، اس کے بستر پہ گندگی برداشت کر سکتا ہے، اس کے گھر میں بھی گندگی برداشت کر سکتا ہے۔ اور یہی شان ہے، یاد رکھیں کہ جب یوسف علیہ السلام کی رہائی کا پروانہ آیا، اس نے کہا میں نہیں جاتا، پہلے میرے قصے کی تو تحقیق کرو، ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، ان کے بارے میں تو پتہ کرو جن نے ہاتھ کاٹے تھے۔ اور جنہوں نے مکر کیا تھا، ان ربی بکیدہن علیم، اللہ ان کے مکر کو جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کبھی تم نے غور بھی کیا؟ اللہ فرماتی ہے قرآن میں لفظ ہے قید کا۔ قید کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مکر۔ یاد رکھو، قید معنی مکر۔ اس لیے قید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر کمزور ہے، اللہ والوں کے سامنے نہیں چلتا،
کیونکہ جو اللہ کے بندے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اللہ نے فرمایا جو میرے بندے ہیں ان پہ تیرا دور شور نہیں چلتا ہے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ قید اور علماء نے لکھا ہے کہ شیطان کا مکر جو ہے وہ تو کمزور ہے، لیکن عورت کا مکر بڑا ہے. ان کیدکن عظیم، وہ بہت بڑا ہے. وہ اللہ والے بھی اس میں بہ جاتے ہیں، علماء بھی ٹھوکریں کھا جاتے ہیں، بڑے بڑے بزرگ جو ہیں وہ بھی نعوذ باللہ عورت کی مصیبت میں آ جاتے ہیں. یہ بلا ہی ایسی ہے، اسی لیے تو حکم ہے نا کہ دیکھو ہی نہ. جب دیکھو گے نہیں تو فتنہ کیوں پڑے گا؟ اگر دیکھو گے اور ماشاءاللہ ٹیلی فون پہ میسیجز کی لائن لگ جائے گی تو پھر تو سمجھو کام ہو گیا. اسی لیے علماء کہتے ہیں الاول والنظر، تو پہلے نظر پڑتی ہے، ثم الخطوہ تو پھر دل میں خیال آتا ہے، ثم الخطوہ تو پھر قدم اٹھتا ہے، ثم الخطیہ تو پھر گناہ ہوتا ہے. اسی لیے اللہ نے پہلے روک دیا ہے کل المؤمنین غضوا من ابصارہم، آنکھیں نیچے کرو، دبا کے رکھو آنکھوں کو. تو یہ مگر کیا تھا بھائی؟ وہ تو انہوں نے تو یہی ہے نا کہ جب جمال یوسف دیکھا تو ہاتھوں پہ چھریاں چلا دی. اکثر یہی ہے نا کتابوں میں کہ جب فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن قلنا حاشا للہ ما ھذا بشر، یہ انسان ہی نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ ہے. تو فرشتے کو تو کبھی کسی نے خوبصورتی میں مثال نہیں دی. یہ کوئی مثال دنیا میں ہے کہ فلانا ایسے خوبصورت ہے جیسے جبریل؟ اور فرشتے کو مثال دی جاتی ہے عفت سے کہ یہ پاک ہے جیسے فرشتے پاک ہیں. بات سمجھو، یہ جو تھا نا ہاتھ کاٹنا یہی مکر تھا. انہوں نے اپنے ہاتھوں پہ چھریاں، جیسے آج کل کے 14ویں صدی کے عاشق اپنے خون سے خط لکھتے ہیں نا محبوبہ کو، انہوں نے بھی وہ چھری مکر کیا تھا کہ یوسف دیکھو ہم ہاتھ کاٹ رہے ہیں، اگر ہماری طرف توجہ نہیں کرو گے تو ہم گردنوں میں بھی چھریاں پھیر دیں گے. یہ مکر تھا. لیکن یوسف اس مکر میں بھی نہیں آیا تو نے کہا بھی یہ بندہ ہی نہیں ہے، یہ کوئی فرشتہ ہے. اس میں اللہ نے وہ خواہشات رکھی نہیں. اس کے اندر اگر عورت کی خواہش ہوتی تو اتنی بڑی قربانی اور اتنے بڑے مکر کے بعد بھی یہ نہ آتا. اللہ اکبر. اب جب بادشاہ نے تحقیق کی تو سب نے کہہ دیا کہ یوسف پاک ہے، حتیٰ کہ ابراۃ العزیز نے بھی کہا الآن حصحص الحق، اب تو بات کھل گئی نا، انا راودتہ عن نفسہ، میں نے دھوکہ دیا، میں نے برگڑایا تھا، یوسف تو میری طرف نہیں آیا تھا. تو جب قیامت کا دل میں خوف بیٹھ جائے گا گناہ ہوگا ہی نہیں، کسی پولیس والے کی ضرورت ہی نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کی تجارت بھی کرتے تھے. ایک دکان پہ کپڑا تھا، اس میں کہیں تھوڑا سا داغ تھا. تو آپ نے ملازم سے کہا بھی یہ کپڑا جب بیچو تو اس کو دکھاؤ کہ بھئی اس کپڑے میں یہ داغ ہے، لینا ہے تو ہم اتنا قیمت کم کر دیں گے، لیکن جب تک نہ دکھاؤ کپڑا نہیں بیچنا، کیونکہ وہ بے حرام ہے جب تک بات کھول کے نہ کی جائے. یہ نہیں ہے کہ تم انجیکشن لگا کے اپنی گائے کھڑی کر دو گے، پہلی دفعہ تو 20 سیر دودھ لائے گی نا، آگے چاہے 20 تولے بھی نہ آئے. آج کل مسلمان ماشاءاللہ فنکار ہیں نا، یعنی اللہ نے جو خربوزہ بنایا اس کو بھی انجیکشن لگا دیتا ہے، اللہ نے جو تربوز بنایا اس کو بھی انجیکشن دے دیتا ہے. ماشاءاللہ مسلمان تو اتنا آگے بڑھ گیا ہے. تو ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہتے تھے کہ اب ہم لوگ اتنا ترقی کر گئے ہیں کہ شیطان بڑے رسٹ میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے بھی استاد نکلے، ان کو میں کیا سمجھاؤں. ان کا یہ تو میرے بھی باپ نکلے ہیں. ایمان سے کہو کلمے پڑھنے والا ہو اور دوا میں زہر، کلمے پڑھنے والا ہو اور دودھ میں زہر، کلمے پڑھنے والا ہو اور گھی میں زہر، یہ مسلمان کا کام ہے. او یار کلمہ تو چھوڑ دو، کافر ہے، انگریز ہے، دشمن ہے ہمارا،
لیکن وہ ایسا نہیں کرتا کہ کسی چیز میں کوئی ملاوٹ کرے. اگر ہے لکھ دے گا اس میں اتنا پرسنٹ یہ ہے، اتنا پرسنٹ یہ ہے، اتنا پرسنٹ یہ ہے، اس میں فیٹ اتنا ہے اور یہ لو فیٹ ہے، یہ ہائی فیٹ ہے، یہ پوری کریم ہے، یہ آدھی کریم نکلی ہوئی ہے، یہ کریم والا ہے، یہ بغیر کریم، ہر چیز لکھ. مسلمان کہے گا نہیں جناب یہ خالص دودھ ہے جی، میرے گھر کا دودھ ہے، 1 کلو دودھ میں صرف 10 کلو پانی ملایا ہے میں نے، بالکل خالص ہے. کیونکہ زیادہ خالص دودھ پیو گے تو کولیسٹرول دوبارہ بڑھ جائے گا، وزن موٹا ہو جائے گا، میں نے پانی ملا دیا ہے، تکلیف ہی نہ ہو. 10 گلاس پی جاؤ تو 1 گلاس نہ بنے. انا للہ و انا. تو اب یاد رکھو اللہ کا نظام کیا والے من خاف مقام ربہ، اللہ سے ڈر گیا تو نفس کو روک دیا. جس نے نفس کو نہیں روکا مانا اللہ سے نہیں ڈرا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ نفس امارہ ہوتا ہے، اس کے بعد جب اس کو سدھایا جائے تو پھر لوامہ بنتا ہے، اور جب اس کی بالکل اچھی طرح پالش ہو جائے، کسی اللہ والوں کی صحبت میں رہ کے ٹھیک ٹھاک رگڑا لگ جائے، پھر نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. ایک نفس امارہ ہوتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، اور دوسرا نفس کیا ہے لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور ایک مطمئنہ ہوتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. لیکن یہ مطمئنہ کیسے بنے گا جب تم اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو گے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اور صادقین کون ہیں؟ جو صالحین ہیں. صادقین کون ہیں؟ جو انبیاء ہیں. صادقین کون ہیں؟ جو صدیقین ہیں. صادقین کون ہیں؟ جو اللہ کے خود اللہ نے بتا دیا نعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ذلک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما. واللہ اعلم. اب میں کل مسئلے بیان کر رہا تھا تو خدا کرے کوئی آپ کو یاد بھی ہو. سب سے پہلا مسئلہ جو میں نے عرض کیا تھا نا عمرے کا، آسان کیا ہے کہ عمرے کرنے سے پہلے، نیت کرنے سے پہلے غسل کرو اور اپنے ملک کے ایئرپورٹ پہ احرام باندھو. راستے میں تمہیں پتہ ہی نہیں لگے گا کہ میقات گزر گیا. 2 رکعت پڑھو، لبیک پڑھتے ہوئے کعبے میں آ جاؤ، طواف کرو. طواف کے 7 چکر ہیں، حجر اسود سے شروع کرو، حجر اسود پہ ختم کرو، 1 چکر ہوگا. اور پہلے 3 چکروں میں رمل بھی کرو اور کندھا نکالو، پورے 7 چکروں. اس کے بعد مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز پڑھو، پھر ملتزم پہ آگے دعا کرو، زمزم کا پانی پئیں، اس کے بعد دعا کریں، پھر آپ صفا مروہ کے لیے جائیں. اور صفا کہاں سے شروع کریں گے؟ جبل صفا سے شروع کریں گے، مروہ پہ ختم کریں. اور اسی سے اندازہ لگا لیں کہ یہ صفا مروہ کیا ہے. صفا ایک پہاڑی ہے، مروہ بھی ایک پہاڑی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسماعیل کا، زوجہ خلیل کا وہ وقت جو تھا نا کہ جب بیٹے کا پانی نہیں تھا اور حضرت اسماعیل زمین پہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے اور ماں دوڑ دوڑ کے پانی تلاش کر رہی تھی، تو وہ پہاڑی پہ چڑھتی، کہیں سے کوئی جانور نظر آ جائے، پرندہ نظر آ جائے، کوئی قافلہ نظر آ جائے، نہیں نظر آتے تھے. مروہ پہ جاتی، پھر صفا پہ آتی. اللہ کو وہ دوڑنا ہی اتنا پسند آ گیا کہ اللہ نے قیامت تک صفا مروہ واجب کر دیا. اور اسی سے مسئلے بھی ساتھ ساتھ سمجھا کرو. اگر ایک مسئلہ بھی سمجھ لو تو اللہ کا شکر کرو. اب دیکھیں ایمان سے، حضرت اسماعیل کی اماں جو ہے وہ کب پیدا ہوئی؟ کسی کو تاریخ میلاد آتی ہے؟ آتی ہے؟ اچھا، اسماعیل علیہ السلام کب پیدا ہوئے؟
حضرت ابراہیم اور خلیل کب پیدا ہوئے؟ تو ہمیں اللہ نے قرآن میں سبق دیا ہے کہ میں اپنے بندوں کے جو اعمال مقبولہ ہیں ان کے عمل کو قیامت تک نمونہ بنا دیتا ہوں. میلاد نمونہ نہیں، عمل محمد مصطفیٰ نمونہ ہے. میں نے یہ حکم نہیں دیا کہ اسماعیل کا میلاد بناؤ. میں نے یہ حکم نہیں دیا کہ اسماعیل کا عرس مناؤ. میں نے یہ حکم نہیں دیا کہ اسماعیل کی قبر تلاش کر کے غلاف ڈالو، چڑھاوے وہ جو عمل کیا تھا اس عمل کو میں نے زندہ کر دیا کہ قیامت تک نبی بھی دوڑے گا، ولی بھی دوڑے گا. اور جب دوڑے گا تو ایمان سے کہیں وہ ثواب سیدہ اسماعیل کو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیوں ابتدا کیسے ہوئی ہے؟ ہاں جی، ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ اسی لیے یاد رکھ لیں کہ اللہ کا ایک نظام ہے، اس عمل کو زندہ رکھو. ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی قربانی دی، اللہ نے عمل زندہ رکھا یا حکم دیا کہ میلاد بناؤ؟ آپ خود ٹھنڈے دل سے سوچیں، کوئی جھگڑے میں نہ پڑے جی یہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، تبلیغی ہے، فلاں. نہیں، اللہ نے آپ کو عقل نہیں دیا ہے. اچھا پھر میلاد تو وہ منائیں جن کے بعد ایک نبی ہے. نہیں سمجھ آئی بات؟ توجہ کرو گے تو سمجھ آئے گی. اگر دماغ کوئی اور طرف ہوگا پھر سمجھ نہیں آئے گی. جن کے بعد نبی ہی ایک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور نصرانیوں کے بعد اور کوئی نبی ہے؟ اور کسی کو مانتے ہیں؟ چلو وہ تو میلاد منا لیں، ہم تو 1,24,000 کو مناتے ہیں، ہم کیا کریں؟ بھئی ان کے پاس ایک ہی پیغمبر ہے نا، وہ تو باقی کسی کو نہیں مانتے. یہودی صرف موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے. اور ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ ہم تمام اللہ کے انبیاء اور رسولوں کو مانتے ہیں. لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم کبھی تفریق نہیں کرتے کہ حضور کو مانے اور عیسیٰ کو نہ مانے یا موسیٰ کو نہ مانے. ہمارا ایمان ہے حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ تمام انبیاء پر اگر ایک پر بھی ایمان نہیں لاؤ گے تو کافر ہو جاؤ. تو پھر اگر 1,24,000 پیغمبر کا میلاد منانا ہو تو کتنے دن چاہیے؟ سال میں تو کل 360 دن ہوتے ہیں. پھر تو نماز پڑھیں نہ روزہ رکھیں، وہی میلاد میں کھڑے رہیں جھنڈیاں لگا کے کہ جی آج حضرت آدم کا میلاد ہے، آج ابراہیم کا ہے، آج اسماعیل کا ہے، آج الیاس کا ہے، آج زکریا کا ہے، آج یحییٰ کا. بس یہی کام کرتے ہیں. اللہ نے ہمیں نظام بدلا دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ نے بدلا دیا کہ میرے ماننے والوں، میرے بندوں، تمہارے لیے میں نے اپنا نبی بھیجا ہے. میرا مدنی کا ہر عمل تمہارے لیے نمونہ ہے. اس لیے حضرت عمر نے کہا تھا کہ الا یا ایھا الحجر، اے وہ پتھر، لا تنفع ولا تضر، تو نہ کوئی نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے. تم تو کہتے ہو نا فیروزہ بھی نفع دیتا ہے، تم تو کہتے ہو نا یاقوت اور زمرد بھی نفع دیتا ہے. حضرت عمر کا ایمان دیکھو، وہ جنت کے پتھر کو کہہ رہا ہے خبردار کوئی نفع نقصان. میں تمہیں بوسہ کیوں دے رہا ہوں؟ قبل رسول اللہ، اللہ کے نبی نے بوسہ دیا ہے، میں تو اپنے مدنی کے بوسے کو بوسہ دے رہا ہوں. اچھا حضور نے بوسہ دیا، قیامت تک بوسہ سنت ہے کہ نہیں؟ کہ پہلے ہم حجر اسود کا میلاد بنائیں کہ جی آپ کب تشریف لائے تھے، اور پھر آپ کتنے دفعہ کعبہ شریف سے چوری ہوئے، پھر ہر سال کا منائیں نا. پھر جب آپ ٹوٹ گئے تو آپ کو دوبارہ جوڑا کس نے؟ اور آپ کو جب یمن والے اٹھا کے لے گئے تھے تو پھر آپ کو ڈھونڈا کس نے؟ مسئلے سمجھو، اللہ کے نزدیک اس عمل کو باقی رکھنا ہے.
اب یہ 2 رکعت جو ہم طواف میں مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھیں گے، خدا جانتا ہے کہ قیامت تک اللہ کی ساری مخلوق پڑھتی رہے گی اور ثواب حضرت عمر کو بھی ہوتا رہے گا۔ کہتے رضی اللہ عنہ۔ کیوں یہ مشورہ کس نے دیا تھا؟ حضور نے پوچھا تھا نا صحابہ سے بھی طواف کے بعد 2 رکعت تو پڑھنی ہے، لیکن کہاں پڑھیں؟ کسی نے کہا جی دروازے کے سامنے پڑھیں، کسی نے کہا جی حتیم میں پڑھیں، کسی نے کہا جی مقام حجر اسماعیل پہ پڑھیں۔ اور حضرت عمر سے جب پوچھا، انہوں نے کہا میرا مدنی اگر آپ کا حکم ہے تو پھر میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کا دین ملت ابراہیم ہے اور آپ جو ہے ابراہیم خلیل کے طریقے پہ چلنے والے ہیں، اور کعبہ بھی ابراہیم کی بنا ہے، ملت بھی ابراہیم ہے، دین بھی ابراہیم ہے، اور آپ بھی اس کے اولاد میں سے ہیں، اور میرا دل یہ چاہتا ہے جس پتھر پہ کھڑے ہو کے ابراہیم نے خدا کا گھر بنایا تھا، آپ اسی پتھر کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں۔ یہ مشورہ دینے والا کون تھا؟ تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی شیعہ وہاں نماز نہیں پڑھے گا؟ دیکھا نہیں، سب سے زیادہ قریب تو وہی کھڑے ہوتے ہیں، راستہ نہیں دیتے گزرنے کا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ یاد رکھو مشورہ عمر کا تھا، لیکن حکم کس کا ہے؟ اگر اللہ کا حکم نہ آتا تو پتہ نہیں حضور کسی اور جگہ کھڑے ہو جاتے، لیکن مشورہ قبول ہو گیا، حکم پھر بھی میرے مولا نے دیا، تو ہم طواف کرتے ہیں تو حکم کس کا ہے؟ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ اللہ نے فرمایا تھا ابراہیم ہم نے آپ کو اس کعبے میں کیوں بھیجا ہے؟ طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ میرے گھر کو بتوں سے بھی پاک کرو، نجاسات ظاہری سے بھی، باطنی سے بھی، مانوی سے بھی پاک کر لو۔ تو ہمیں طواف کا حکم کس نے دیا ہے؟ ہاں جی بھئی کعبے کا طواف کرتے حکم کس نے دیا؟ اور جو قبروں کا کرتے اس کا حکم کس نے دیا؟ ہاں جی قبر شریف کے جو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہو ماشاءاللہ، اتنی نماز میں ادب سے کھڑے نہیں ہوتے جتنی داتا کی مزار پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ ایسے ہاتھ باندھ کے جھوم رہے ہوتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ او خدا کے بندے، وہ حضرت علی حجویری کس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے؟ حضرت علی، حضرت عبد القادر جیلانی جب نماز پڑھتے تھے کس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے؟ اگر ہم طواف کر رہے ہیں تو ہندو کی طرح کوئی پتھر کو نہیں پوج رہے ہیں، ہم تو اللہ کے حکم پہ طواف کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کچھ عرصے کے لیے بیت المقدس کو کعبہ بنا دیا، پھر بیت المقدس کے بجائے کعبے کو کعبہ بنا دیا، تاکہ سمجھ آ جائے کہ ایمان والا میرے حکم پہ سجدہ کرتا ہے، وہ کسی گھر کو سجدہ نہیں کرتا۔ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ۔ اللہ نے فرمایا ادھر منہ کرو، ادھر، اصل بات یہ ہے میرے حکم کی تعمیل کرو۔ اب جناب دیکھیں طواف کا حکم ہمیں کس نے دیا؟ مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنے کا حکم کس نے دیا؟ اور صفا مروہ میں دوڑنے کا حکم کس نے دیا؟ تو اب ہمارا عمرہ کتنا شان والا ہے کہ اس میں اچھا عمرے کرنے کا حکم کس نے دیا؟ یاد رہے گا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ اللہ پاک نے فرمایا عمرے کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے، اور اس کے بعد جناب آپ حیران طواف کرنے کا حکم بھی کس نے دیا؟ اللہ نے دیا وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ اور اس کے بعد مقام ابراہیم پہ نماز کا حکم کس نے دیا؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اور اس کے بعد صفا مروہ پہ دوڑنے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ تو ایمان سے کہ اچھا اب جب صفا مروہ دوڑ لی، سر منڈانا ہے، اس کا حکم کس نے دیا؟
ایمان سے کہیں ہماری عبادت حکم اللہ کا ہے، نمونہ محمد الرسول اللہ کا۔ یاد رکھ لو، حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، اور نمونہ کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ کا ہے۔ اللہ اسی پہ زندہ رکھے اور اسی پہ موت عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت اور عزت اور غلبے کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ کفار کو ذلت میں شکست سے دو چار فرما۔ یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں، جس جگہ میں ہیں، ہوا میں ہیں، فضا میں ہیں، بر میں ہیں، بحر میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین الشریفین اور بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنے نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنے نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں حرمین الشریفین کے ثمرات و برکات نصیب فرما۔ یا اللہ طواف کے ثمرات و برکات نصیب فرما۔ یا اللہ عمرے کے ثمرات و برکات نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے گھر کی حاضری کے ثمرات و برکات نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آرام سے